الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ کسی مسلمان کا برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہونا بلا شبہ برا ہے، لیکن کسی پر گناہوں اور برائیوں کا جھوٹا الزام لگانا اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ النساء کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو شخص چھوٹے یا بڑے گناہ کا ارتکاب کرے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ناسور کی طرح پھیل رہی ہیں، ان میں سے ایک برائی تہمت اور بہتان یعنی جھوٹا الزام لگانا بھی ہے۔ چوری، رشوت، جادو ٹونے، بدکاری، خیانت، قتل جیسے جھوٹے الزامات نے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی گھریلو، کاروباری، دفتری زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کی وہ برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس وقت تک ردغۃ الخبال میں رکھے گا جب تک اس کے گناہ کی سزا پوری نہ ہو لے۔ اور ردغۃ الخبال جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں دوزخیوں کی پیپ اور خون جمع ہوگا۔ الامان والحفیظ۔ دشمنی یا حسد کی وجہ سے راستے سے ہٹانے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے یا پھر سستی شہرت حاصل کرنے کی خاطر تہمت اور بہتان تراشی کرنے والے الزام لگانے کے بعد خود تو بھول جاتے ہیں، لیکن جس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہوتا ہے وہ بقیہ زندگی رسوائی اور بدنامی کا سامنا کرتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات یہی جھوٹا الزام غلط فہمی کی بنا پر بھی لگایا گیا ہوتا ہے۔ ایک حکایت سے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ کسی گاؤں میں پنچایت لگی ہوئی تھی، جرگا لگا ہوا تھا، اور معاملہ تھا بھینس چوری کا۔ کسی کی بھینس چوری ہو گئی تھی، اور گاؤں کے جو اسکول ماسٹر تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے کہ اچانک ایک دیہاتی چیختا ہوا، ہانپتا ہوا آیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب وہ بھینس آپ کے باڑے سے مل گئی ہے۔ یہ سنا تو ماسٹر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ پنچایت میں اور جرگے میں جو لوگ تھے وہ بھی حیران ہو گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ اب ماسٹر صاحب سامنے تھے، بولنے کی ہمت تو نہ ہوئی۔ ایک ایک کر کے لوگ وہاں سے چلے گئے، دیہاتی بھی چلا گیا۔ اب ماسٹر صاحب سر پکڑے شرمندگی اور افسوس کے مارے وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ دیہاتی دوبارہ بھاگتا ہوا آیا اور ماسٹر صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، وہ بھینس آپ کے باڑے سے نہیں بلکہ ساتھ والے کے باڑے سے ملی ہے۔ تو ماسٹر جی نے صدمے کی حالت میں اتنا ہی کہا کہ اب تم سارے گاؤں میں اعلان بھی کروا دو تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگ اب مجھے چور ہی سمجھیں گے۔ یاد رکھیں، کسی مسلمان پر جھوٹا الزام لگانا بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عظیم فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں لکھتے ہیں، کسی مسلمان کو تہمت لگانا حرام قطعی ہے، خصوصاً معاذ اللہ اگر تہمت زنا ہو۔ کسی عورت پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانا زیادہ خطرناک بات ہے۔ بعض بے باک قسم کے لوگ یہ بھی کر جاتے ہیں اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس عورت اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ جو کسی عورت پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہوں سے اسے ثابت نہ کر سکے تو اس کی شرعی سزا حد قذف ہے، یعنی سلطان اسلام یا قاضی شرع کے حکم سے
اس الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ تو ہے دنیاوی سزا، اور اس کا اخروی نقصان کیا ہوگا؟ معجم الکبیر میں حدیث مبارک تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قذف المحصنۃ یہدم عمل 100 سنۃ، یعنی کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا 100 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ 100 سال۔ اس حدیث کی شرح میں فرمایا گیا کہ اگر بالفرض وہ شخص 100 سال تک زندہ رہ کر عبادت بھی کرے تو بھی یہ بہتان اس کے ان اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اللہ 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 اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کی زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ گناہ کا الزام لگانے والے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، ہم میں مفلس یعنی غریب وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ ہی کوئی مال۔ ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پر تہمت لگائی ہوگی، فلاں کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا اور فلاں کو مارا ہوگا، پس اس کی نیکیوں میں سے ان سب کو ان کا حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمے آنے والے حقوق پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ، یاد رکھیں، موت سے پہلے زندگی غنیمت ہے۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک موقع ہے۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ خدا نہ خواستہ ہم نے کسی پر کوئی بلا وجہ الزام تو نہیں لگا دیا۔ اگر ایسا ہے تو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہوں، اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں اتارا جائے، فوراً سے پیشتر تہمت اور بہتان سے توبہ کر لیجئے۔ اور یاد رکھیں، کسی پر بہتان لگانے کی صورت میں توبہ کرنا اور اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر بھی یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جھوٹ کہا تھا، جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا وہ جھوٹا بہتان تھا۔ یہ عمل اگرچہ آسان نہیں ہے، بہت دشوار ہے، انتہائی مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں، دنیا کی تھوڑی سی ذلت اٹھانا آسان ہے، جبکہ آخرت کا معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ اللہ کی قسم، دوزخ کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، خیر ہی خیر اللہ ہمارا مقدر فرمائے۔ جب تک ہمارا زندہ رہنا بہتر ہے، اللہ ہمیں صحت و عافیت والی، نیکیوں خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمارا مرنا بہتر ہو تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ عافیت والی موت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔